السلام علیکم، میں ہوں راجہ لیاقت اور کیپٹل کرائم اپنا جو یوٹیوب چینل اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رات کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک مسافر جا رہا تھا جو 20 سالوں سے یورپ کے ملک پرتگال میں رہائش پذیر ہے اور وہاں کا وہ شہریت ہے اس کے پاس۔ لیکن جب وہ اتحاد ایئر لائن کی جو پرواز ہے YE شاید 14 یا 64 اس پہ وہ جا رہا تھا، 8:30 بجے اس کی فلائٹ تھی، تو اس کو امیگریشن کے کاؤنٹر پہ جہاں پہ رانا عثمان اور وسیم نامی دو اہلکار موجود تھے، انہوں نے کہا جی کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس ڈبل شہریت ہے، اور اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو ایک شہریت جو وہ ڈراپ کریں۔ تو اس نے کہا یار میں 20 سالوں سے سفر کر رہا ہوں لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور میں کوئی الیکشن تو نہیں لڑ رہا کہ میں ابھی شہریت ڈراپ کروں۔ لیکن ان کے ساتھ نہ صرف وہاں پہ بدتمیزی کی گئی بلکہ وہاں پہ جس کا نام تو وہ نہیں بتا سکا مسافر، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میں سامنے آنے پر پہچان سکتا ہوں، وہ کلین شیو تھا۔ اس نے اس کا بورڈنگ پاس لیا اور پھاڑ دیا، اس کو کہا جاؤ جو کرنا ہے کر لو، میں تمہیں سفر نہیں کریں، اس کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ اینٹی نارکوٹکس فورس، آپ جاتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر تو سب سے پہلے اینٹی نارکوٹکس فورس، کسٹم اور پھر ایئر لائن ہوتی ہے جو ساری چیزیں چیک کر کے ایئر لائن جو ہے وہ پھر بورڈنگ پاس جاری کرتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ امیگریشن کے پاس اختیار تو ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی سفر کرنے سے روک دے، لیکن یہ کہنا کہ ابھی وہ سامنے کاؤنٹر بنا ہوا ہے نادرا کا، وہاں جاؤ اور اپنا شہریت جو ہے پاکستانی وہ ڈراپ کر کے آؤ۔ یہ مزدور آدمی ہے، میں نے اس سے بات کی، اس کا نمبر مجھے دیا کسی دوست نے فرانس سے، بلکہ وہ مسلم لیگ نون کے بہت بڑے رہنما ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ انہوں نے مجھے وہاں سے فون کر کے یہ ساری صورتحال بتائی، میں نے اس بندے کا نمبر لیا اور اس سے بات کی۔ وہ رو رہا تھا، وہ یہاں پھر گجر خان میں کسی رشتہ دار کے گھر جا کے ٹھہرا تھا اور وہاں سے واپس وہ خانے وال کا رہنے والا ہے، وہاں اس نے جانا تھا۔ میں نے پھر وہاں جو امیگریشن کے دو جو نام بتائے گئے تھے ان میں سے ایک کا نمبر مجھے مل گیا، رانا عثمان، اس سے میں نے بات کی تو اس نے اس واقعے کی اس طرح تصدیق کی کہ میں بالکل ساتھ والے کاؤنٹر پر تھا اور وہاں یہی بحث ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو یہ کہا، یعنی مسافر کو یہ کہا کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں، یہاں پہ نادرا کا وہ کاؤنٹر بنا ہوا ہے تو وہاں آپ کی شہریت جو ڈراپ کی جا سکتی ہے۔ اب بس میرا تو اتنا ہی قصور ہے۔ تو ویسے اس کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان سے جو جا رہے ہیں اگر ان کا ویزا ٹھیک ہے، پاسپورٹ ہے، اگر وہ فیک ویزا نہیں ہے تو وہ چلے جائیں، کیونکہ پاکستان میں اکثریت غریب لوگوں کی اور وہ روزگار کے سلسلے میں ہی باہر جاتے ہیں۔ لیکن FIA میں یہ دیکھا گیا کہ بہت زیادہ پچھلے 3-4 سالوں کے اندر جو ایک قانون سے تجاوز کرنا، اپنے اختراع سے تجاوز کرنا، یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ رانا جوار صاحب بڑے اچھے، بڑے ڈسپلنڈ آفیسر ہیں، پنجاب پولیس ہیں، اور ایئرپورٹ پر تو میرے بڑے ہی اچھے جاننے والے ہارون جویا صاحب ہیں جو DPO چکوال رہ چکے ہیں، ظاہر ہے، لیکن ان کے علم میں تو یہ باتیں نہیں ہوتی، یہ تو نیچے ہی ساری اس طرح کی بدعنوانی کہہ لیں یا اختراع سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ابھی اس نے کہا ہے مسافر نے کہ میں ڈائریکٹر جو FIA اسلام آباد زون نے رانا جوار صاحب، ان کو اپلیکیشن بھی دوں گا، اور میں اس طرح نہیں چھوڑوں گا کہ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں اور میرے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی۔ بلکہ اس کا یہ کہنا تھا جی کہ 3-3.5 سال جب عمران خان کا دور تھا تو اوورسیز کے ساتھ ایئرپورٹس کے اوپر بہت اچھا سلوک کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے لوگ پیش آتے تھے۔ لیکن جب سے یہ گورنمنٹ ان کی گئی ہے پچھلے 2 سالوں سے، اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے ساتھ ایئرپورٹس کے اوپر بہت زیادہ اس طرح کے مسائل پیش آنے لگ گئے ہیں۔ تو یہ DG FIA کو، وزارت داخلہ کو، اور خاص طور پر ہارون جویا صاحب کو اس معاملے کا لازمی نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ پاکستانی بیچارے اگر اتنے سالوں سے وہاں پر وہ ہے، اس کے پاس دونوں پاسپورٹس میں نے دیکھے ہیں۔ میں ہارون جویا صاحب کو وہ پاسپورٹ دونوں پاکستانی اور وہاں کا جو پرتگال کا ہے وہ دونوں میں بھیج بھی دوں گا اگر ان کو چاہیے ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس طرح کے رویے ہی پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، تو اس پہ ضرور ایکشن لیا جانا چاہیے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔